23 مارچ 1940 کرۂ ارض نے یہ دن دیکھا جب لوگوں نے قرارداد مقاصد پیش کی جو حقیقت میں قرارداد نہیں بلکہ مسلمانوں کی اللہ سے تمنا اور آرزو تھی۔ مسلمان یہ بتا رہے تھے کہ ہم تقدیر کے پابند نہیں، تقدیر کے پابند تو نباتات و حیوانات ہیں۔ سامعین گرامی، 14 اگست 1947 جب 1 کروڑ مسلمانوں نے ہجرت کی، جس میں سے 50 لاکھ کے قریب شہید ہوئے اور 50 لاکھ اقبال کے خواب کی تعبیر کی جستجو میں انگریزی سازشوں کو رونٹ کر فاتح بن کر مصور پاکستان کے خواب کی تعبیر بن کر پاکستان کے حقیقی وجود میں داخل ہوئے، تو کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کے لیے قائد نے انتھک محنت کی؟ کیا یہ وہی سرزمین ہے جس کے حصول کے لیے میرے اور آپ کے آبا نے اپنی بہن بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہوتے دیکھی؟ مسلمان ہیں جن کے آبا نے خون کو پانی سمجھ کر بہا؟ کیا میرے اور آپ کی قابل تعریف رہنما نے ہمیں ظلم کے آگے جھکنا سکھایا؟ 75 سال اسلامی جمہوریہ پاکستان پر نظر ثانی کی جائے تو عوام کی دہائیوں، روپیے کی بڑھتی قیمت، اپنی بد انصافی، لاقانونیت کے اندھیرات کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا۔ کیا یہ نئے دور کا نیا پاکستان ہے جہاں 80% آبادی غربت کا شکار ہے، جہاں لوگ اپنے پیٹ کی بھوک کی خاطر سر عام سینوں میں گولیاں اتار دیتے ہیں، جہاں میں اور آپ اپنی جان کی امان کی خاطر جرم کے خلاف بولنے سے ڈرتے ہیں؟ نئے دور کے اس نئے پاکستان میں رہنے والوں کی سوچ آج بھی رنگ، نسل، کاسٹ، جنس اور نہ جانے ایسے کتنے تفرقوں کا شکار ہے۔ کہنے کو تو ٹیکنالوجی ہماری زندگی کے کئی شعبوں میں مددگار ثابت ہے، اس بات کا ثبوت دیتی نظر آئی کہ ہاں یہ نئے دور کا نیا پاکستان ہے، لیکن سلام ہے اقبال کے ہم جیسے شاہینوں پر جو ہاتھ میں موبائل اور کانوں میں ہیڈ فونز لگائے دنیا کے تمام اہل و احوال سے باخبر ہے لیکن غافل ہے تو صرف اپنے وطن کے مستقبل سے۔ اقبال کا شعر شاید آج کی ہماری اس نوجوان نسل کے لیے ہی تھا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ برق رفتاری سے دوڑتے وقت کے اس گھوڑے کو کوئی لگام تو نہیں ڈال سکتا لیکن اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ضرور چلا جا سکتا ہے۔ کیا محض کچے گھروں کا پکی عمارتوں میں بدل جانا نیا پاکستان ہے؟ وقت کے ساتھ بدلی جانے والی چیزوں کو بھی اب بدلاؤ کی ضرورت ہے، جس میں سے ایک میری اور آپ کی سوچ ہے۔ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ اقبال کا شعر ہم سے ایک سنگین سوال کرتا نظر آیا کہ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ The countries where the youth are eager and pay their attention towards their nation are more developed. Unfortunately, after 75 years of independence, our country is still counted in the most underdeveloped countries. We need to bear in mind that the destiny of nations is in the hands of youth. The cool formula of Let It Be is providing freedom to Pakistan's development. It's time for us to wake up, to question ourselves whether we'll be able to provide role models for our next generation or not. It's time for us to stand as a nation, to speak against illegal acts, to encourage and support our younger generation for the prosperity of this nation. No doubt, Pakistan has birthed several talented youngsters which have been globally recognized. In which Saad Ali, the first Formula One racer, Iman Qureshi, who ranked third in Under 14 Asia World Cup of Tennis, and Baj's first prize winner at the Women's National Cup, Mohammad Haris, the youngest smartphone app developer, and Mohammad Hamza, who is inspired by beloved Arfa Karim, scored 775 marks at qualifying the test of MCP and become the youngest Microsoft certified professional. These youngsters have realized the true meaning of Iqbal's famous words. ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ Respectable listeners, the thing is that we didn't even know their names before. All we know is Instagram followers of a celebrity, birthday of a social media influencer, current activities of a foreign singer, a trendy dialogue from a movie, and our favorite playlist of songs, and so on. We have lost our love for this country. It becomes easier for all of us to cleverly put all the blame on the government than to follow a single traffic signal. It becomes easier for all of us to run away from the country for a so-called stable life than to stay here and take the responsibility. It becomes easier for all of us to complain about the security issues in the country than to maintain discipline. Don't you think that we are as responsible as the government of Pakistan for the current affairs? Well, I'm not here to play a blame game, but it is necessary for all of us to understand our role, our duty, our part, and our responsibility as a citizen and as a nation. Rather than cursing and abusing the government all the time, ask yourself what you can do for your country. Ask yourself whether you deserve a corruption-free country with honest politicians. Ask yourself
question your patriotism you had for this country, if you had any. Do you remember what the guy said? He considers you and I as the future of this country. He didn't even mention any politician or any political party. But here we are. Pakistan is continuously moving in this fast-moving era. Pakistan is continuously moving backwards in this new and fast-moving era. It is easier for me and for you to show immense love and patriotism in our speeches and debates. But when the country actually needs us, that same love and patriotism has lost somewhere. As the poet says, لمحہ بھر کو تو لبھا جاتے ہیں نعرے لیکن لمحہ بھر کو تو لبھا جاتے ہیں نعرے لیکن ہم تو اہل وطن درد وطن مانگتے ہیں. ہم تو اہل وطن درد وطن مانگتے ہیں. پاکستان تو وہی پرانا رہا، بس بدلی ہے تو ہماری سوچ. امید کرتی ہوں کہ آنے والے وقتوں میں ہم اقبال کی وہ شاہین، وہ مرد مومن اور وہ نوجوان بنیں گے جن کے بارے میں اقبال نے کہا، محبت مجھے ان نوجوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. السلام علیکم. آج میری تقریر کا عنوان ہے ہاتھ بڑھا پاکستان. صدر مجلس، یہ موضوع پاکستان کی بکھری عوام کو ایک قوم میں بدلنے کی نوید دے رہا ہے. وطن کے اتحاد کا نعرہ مستانہ ہے، ہجوم کو قوم بنانے کا فارمولہ ہے. وطن کی پیشانی پر ایک نوشائے تقدیر ہے، امید کا روشن جگنو ہے، شب تاریخ کی صبح کی پہلی کرن ہے کہ آج اس وطن عزیز پر چھائی تاریخ رات کو ہاتھ بڑھا کر مل کر دوسروں کا درد دل میں سما کر ہی بدلا جا سکتا ہے. صدر مجلس، آج کوئی شک نہیں کہ وطن عزیز کے حالات دیگر گو ہیں. گئے دنوں کی لاش پر پڑے رہو گے کب تک، گئے دنوں کی لاش پر پڑے رہو گے کب تک، علم کشوں اٹھو کہ آفتاب سر پہ آ گیا. جناب والا، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کو مل کر ہی پاکستان کی فرسودہ نظام کا خاتمہ کرنا ہوگا. وہ نظام جس میں سرمایہ دار کی ذاتی جولوں کو مظلوموں اور گوداموں کو غلوں سے بھر دیا گیا، جس نے امیر اور غریب کو انسانوں کی دو الگ قسمیں بنا دی، جس میں کرپشن کو عمرہ کے سر کا تاج بنا دیا. صدر مجلس، حقیقت تو یہ ہے کہ اس فرسودہ نظام کے خاتمے اور نئے پاکستان کے قیام کی صورت میں ہی ہماری نئی نسلوں کا مستقبل پنہا ہے. لیکن ہماری پاکستان کی غیور عوام جو آج تک نہ کسی کے سامنے جھکی ہے اور نہ ہی جھکے گی، وہ متحد ہو کر اس فرسودہ نظام کو ضرور بدلے گی. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. بڑے بڑے انقلاب قوموں کے متحد ہونے سے ہی رونما ہوتے ہیں. بدر کا میدان ہو یا قادسیہ کی جنگ، میدان کربلا ہو یا معرکہ روم، جنگ طرابلس ہو یا ساحل اندلس پر جلتی کشتیاں، رگوں میں لہو بن کر دوڑتی دیوانگی ہی نے ناممکنات کو ممکن بنایا ہے. اور آج ہم پاکستانی ہاتھ بڑھا کر اپنے سوئے ہوئے جذبوں کو بیدار اور ولولوں کو تازہ کر سکتے ہیں. وقار انجمن ہم سے فروغ انجمن ہم ہیں، وقار انجمن ہم سے فروغ انجمن ہم ہیں، سکوت شب سے پوچھو صبح کی پہلی کرن ہم ہیں. ہمیں سے گلستان کی تتلیوں کی خاص نسبت ہے، بہاریں جانتی ہیں رونقیں صحن چمن ہم ہیں. صدر ذی وقار، زیادہ دور نہیں ہم اگر پاکستان کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو جب پاکستان معارض وجود میں آیا تو کسی ایک شخص کی قربانی یا کاوش کی بدولت یہ وطن عزیز حاصل نہ ہوا، بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی قربانی کی بدولت حاصل ہوا. لاکھوں بچے یتیم ہوئے، لاکھوں عورتوں نے اپنے سہاگ قربان کیے، کتنی ہی پاک دامنوں نے کنوؤں اور نہروں میں کود کر اس وطن عزیز کی قیمت ادا کی، تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا. اس وقت بھی اتحاد اور یگانگت کے بغیر یہ ممکن نہ تھا. اور آج جبکہ پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، اسی اتحاد اور جذبے کی شدت سے ضرورت ہے. تمام پاکستانیوں کو ہاتھ بڑھا کر ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس وطن عزیز کو ڈوبنے سے بچانا ہے. میرے وطن محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میرے وطن محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سمادن. پاکستان